الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے شرک کی بعض مخفی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انداز سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ مثلا یوں کہنا، واللہ و حیاتک، اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم، یا فلان و حیاتی، اے فلاں میری جان کی قسم، لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر اس شخص کی کتیا نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے یا ہمارے پاس چور آ جاتے۔ لولا البت فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے یا ہمارے پاس چور آ جاتے۔ یا کسی سے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے۔ اس قسم کی تمام باتیں شرک ہیں۔ تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ لو، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں۔ توحید کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک نہ ہو، نہ کوئی ساجھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا، یا یوں کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ ایسے مواقع پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ توحید کا اولی اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا۔ البتہ یوں کہنا جائز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا فلاں کام نہ ہو سکتا۔ اس صورت میں فلاں غیر اللہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کمتر بیان ہوا ہے، اس لیے ایسا کلمہ جائز ہے۔ یہ اصل توحید کے منافی تو نہیں، البتہ توحید کے اعلیٰ درجے کے منافی ہے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں نہ چاہتا تو یہ کام نہ ہوتا، یہ قول ناجائز اور حرام بلکہ شرک ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم اپنے کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر گامزن رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔